اس وقت میں موجود سرداب مولا غازی سرکار میں رمضان کو الوداع کہتے ہوئے کہ ہم اس جاتے ہوئے رمضان میں یہ سوچتے ہیں کہ رمضان مہمان تھا، رمضان مہمان نہیں تھا، رمضان تو اگلے سال پھر آئے گا۔ ہم سب مہمان ہیں، نہ جانے ہم میں سے کون اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا، رمضان تو دوبارہ آئے گا۔ اس رمضان کو الوداع کہتے ہوئے اپنے کردار کا ضرور محاسبہ کیجیے گا کہ اگر آپ میں سے حسد، غیبت، جھوٹ، بد اخلاقی، چوری اور منافقت اور دوسروں کی برائی، دوسروں سے جلن، حسد، بد اخلاقی یہ ختم ہو گئی اور آپ میں خوش اخلاقی، اعلیٰ کردار، اعلیٰ نفس اور آپ کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق مل گئی، بہترین عبادات کی اور عبادات کا صحیح حق ادا کیا اور پروردگار سے محو گفتگو رہے اور زمانے کے امام سے سچے محبت اور سچے ایمان اور پرخلوص طریقے سے دعائیں کی تو آپ کی ساری عبادات قبول ہے۔ اور اگر آپ رمضان کے جانے کے بعد بھی اگر آپ نے اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں پائی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادتیں رائے گاں گئیں۔ آپ کے وہ سجدے، وہ راتوں کو جاگنا، وہ قرآن پڑھنا اور وہ عبادتیں کرنا، وہ تسبیحات پڑھنا، وہ تعقیبات کرنا، وہ دعائیں مانگنا، وہ سارا دن روزے سے رہنا اور روزے کی حالت میں بھی پھر اپنے آپ کا خیال نہ رکھنا اور گناہوں سے دور نہ رکھنا، تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ وہ عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوئیں۔ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا اور اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کریں تو شکر کے سجدے میں گر جائیے گا کہ پروردگار نے آپ کی عبادتیں قبول کرنی۔ میں سفینہ علم کی طرف سے آپ سب کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ اپنا محاسبہ ضرور کیجیے گا، اپنا مطالعہ کیجیے گا، اپنے نفس کو ضرور ٹٹولیے گا کہ اس نفس پہ ہم نے کتنا قابو پایا، یہ ابھی تک کتنا دنیا میں مصروف ہے اور اسے کتنی آخرت کی فکر ہے۔ جس نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو مولا علی کا قول ہے کہ اگر کسی نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو جنت کتنے قریب ہے کہ ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھے گا تو دوسرا جنت میں ہوگا۔ سفینہ علم سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچانے والی شہدائے فاطمہ۔